ہیلو دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج پھر ہم ڈاکٹر اسرار احمد کی ویڈیو لے کر آئے۔ امید ہے آپ لوگوں کو اچھی لگے گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ بنا ٹائم ضائع کیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اس کی 3 کیفیات ہو سکتی ہیں کیوں اللہ کی طرف سے یہ چیزیں آتی ہیں۔ سب سے پہلی شے ہے، اب وہ جو آیات میں نے سنائی تھی وہ سن لیجیے پہلے ترجمہ۔ سورہ تغابن میں فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، دیکھو کوئی مصیبت تم پر نہیں آ سکتی، نہیں آتی مگر اللہ کی اذن سے۔ ومن یؤمن باللہ، اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو یہدی قلبہ، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، اس کے دل کو سکون عطا کرتا ہے، وہ راضی برضائے رب ہو، اس پہ شکوہ نہیں رہتا، اس پہ شکایت نہیں، اس میں تلخی نہیں ہوتی، کیوں ہو گیا، کیسے ہو گیا، کیوں ہو گیا، نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سارا جو پیچ آدمی کھاتا رہتا ہے اندر ہی اندر، وہ جو پیچ کھا رہا ہے یہ سب پیچ نہیں جاتی ہے۔ مرو کشیر سے پیچا کہ ہست و بود مرا، کہ امتہا کے مقام رضا کشمیر مرا۔ یہ پیچ کھانا جو ہے پیچا کے ہست و بود، اس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نجات دے دی ہے مقام رضا کے ذریعے سے۔ کتنے بڑے بڑے اتنے میرے حل ہو گئے اس مقام رضا سے، کہ امتہا کہ مقام رضا کشمیر میرا، میرے تو بہت سے اتنے اس سے حل ہو گئے۔ اس حوالے سے ایک موٹی بات تو یہ ہو گئی، لیکن اب اس کو 3 حصوں میں تقسیم کی۔ پہلی بات یہ کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش کے طور پر، آزمائش میرا بندہ اس پر صبر کرتا ہے یا نہیں، یا میرے خلاف بکواس کرنے پر آمادہ ہوگا۔ اللہ تو ایسا ہے، اللہ نے کبھی کرم کیا ہی نہیں، اللہ تو ظالم معاف ہوتا معاف ہوتا معاف ہوتا، پھر ایسا نہیں۔ میرا بندہ جو ہے تکلیف دیتا ہے میری وجہ سے، سمجھ کے کہ اللہ کی طرف سے آئی۔ یہ صبر جو ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے اگر انسان کو حاصل۔ اور اس صبر کے نتیجے میں 2 اور باتیں پیدا ہوئی۔ یہ مضامین علیحدہ علیحدہ دروس کے اندر آتے رہے ہیں، لیکن آج ایک نئے عنوان کے تحت جمع ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ امتحان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ نے ایک امتحان پاس کیا تو آپ نے اگلے درجے میں ترقی ہو۔ 5ویں کا امتحان پاس کر لیا تو 6ٹھی میں جائیں گے، اب 6ٹھی کا امتحان پاس کریں گے تو 7ٹھی میں جائیں گے، 7ویں کا پاس کریں گے تو 8ویں۔ درجہ بدرجہ انسان کی دینی، ایمانی اور روحانی ترقی کا ذریعہ یہ آزمائش ہے۔ جتنا اس میں صبر ہوگا، جتنا اس میں تسلیم و رضا جو ہے آپ حاصل کرتے جائیں گے تو آپ کے درجے بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ کا امتحان کڑے سے کڑا آئے گا، بڑے سے بڑا آئے گا، مشکل سے مشکل تر آئے گا۔ ایک وقت میں ایم اے کا امتحان بھی آپ کو دینا ہوگا، ایک وقت ہو سکتا ہے پی ایچ ڈی کے لیے تھیسس آپ لکھیں، پھر اس کے اوپر جو ہے ٹیم بیٹھی ہوئی اور آپ کو وہ بحث کرے، جرا کرے، آپ کو بھی کرنا ہوگا۔ لیکن یہ کہ اگر پرائمری ہی میں فیل ہوگا تو اس کا سوال نہیں ہوتا کہ کبھی آپ ایم اے کا یا پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھیں۔ اور اسی کو دوسرے انداز میں کہا گیا ہے قرآن مجید میں، وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا۔ اصل میں ابلا کہتے ہیں، بلا یبلو جو ہے عربی زبان میں آتا ہے آزمانا۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہی معنی ابتلا کے میں، ابتلا یبتلی آزمانا۔ ابلا یبلی جو آتا ہے باب افعال سے، اس میں آتا ہے کسی کو کسی تکلیف میں ڈال کر اس کو نکھار دیں کہ اس کا جوہر نکھر جائے، اس کے اندر جو خیر ہے وہ اور چمک جائے، لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ یہ شخص اس مقام کا ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہے، اس میں یہ قوت موجود ہے۔ تو یہ گویا کہ اہل ایمان کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے اور ان کے درجات کی ترقی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر یہ مصیبتیں اور امتحانات جو ہیں آزمائش کے حوالے سے افراد پر بھی اجتماعی طور پر۔ اور ایک اس کا اور بھی ہے، اہل ایمان پر اس طرح کی ابتلا و آزمائش کی ایک نوعیت اور وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ سے غیر ارادی طور پر یا یہ کہ آپ نے گناہ ارادی طور پر بھی کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کی سزا اسی دنیا میں دے کر آخرت کی سزا سے محفوظ کر دے۔ گویا کہ اس سے بڑا خیر کیا ہوگا؟ یہاں کی سزا کیا ہے؟ کھیل لیا آپ نے، بخار آ گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، چلیے 3 مہینے آپ اس پر پڑے رہنا، اور کیا ہوا؟ لیکن یہ کہ آخرت کی سزا ملتی ہے بہت عظیم، لہذا کفارہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ جو بھی گناہ ہو گئے ہیں، غلطیاں ہو گئی ہیں، ان کا کفارہ اللہ تعالیٰ بندہ مومن کے لیے حضور کی حدیث ہے، اس کا مطلب مجھے سمجھا نہیں
کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے، اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے صبر کرتا ہے تو اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور اگر کوئی خوبی ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کے درجات بلند ہوتی ہے۔ یہ معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندہ مومن کے حق میں خیر کہ در حقیقت اس کے ان گناہوں کی پاداش کہ جو اس نے یہاں کر لیے ہیں یہی دنیا میں دے کر دھو دیا جائے، پاک کر دیا جائے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے دھوبی جو ہے کپڑے کو بھٹی میں چڑھاتا ہے، گرم پانی میں ڈالتا ہے کہ تاکہ اس کا میل نکلے، کیونکہ آگے پٹکتا بھی ہے ذرا اس کو تاکہ وہ میل اچھے نہ چھٹ جائے اسے۔ اسی طرح اگر دنیا میں ہمارے میل چھٹ جائیں، دنیا میں اگر ہمارے گناہ کھل جائیں تو یہ بڑے نفع کا سودا ہے، بڑے نفع کا سودا ہے، بڑے نفع کا سودا ہے۔ اس اعتبار سے آپ غور کیجیے کہ اگر یہ حقائق ہمارے سامنے رہے تو کیا کوئی تکلیف دنیا کی ہمیں بھاری محسوس ہوگی؟ تو بھائی یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ ڈاکٹر اسرار احمد کی تحقیق بہت زیادہ ہے قرآن مجید کے حوالے سے، اور ان کی بہت ساری باتیں سچ بھی ثابت ہوئی ہیں۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو شیئر بھی کریں اور کمنٹ بھی کریں۔ نیکسٹ ویڈیو کیسی ہونی چاہیے آپ نے ضرور کمنٹ کرنا ہے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی ویڈیو میں، جب تک کے لیتے ہیں اجازت، اللہ حافظ۔